نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اتنی پائتے اور اس کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اس لحاظ سے کیا یہ بھی حدیث صحیح ہے؟ نہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب تیسرا سوال، حشر کی آخری آیتیں ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی صبح پڑھتا ہے تو شام تک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ اس حشر کی آیتیں 3 دفعہ پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھے تو ایسے ہی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو پلیز اس بارے میں مجھے آپ آگاہ کریں کہ کیا آیا یہ حدیث صحیح ہے کہ ان کا ثواب جیسے بتایا گیا ہے وہ صحیح ہے، یا اس میں کے بارے میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہن نے ایک ہی آڈیو میں 3 سوال بھیجے تھے، 2 کے جواب دے چکا ہوں، آپ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، اور یہ تیسرا سوال ہے، اور وہی بالکل ایسا ہی سوال ایک خاتون نے سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کو بھیجا، ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، یہ پوچھا جا رہا ہے، جو بہن راولپنڈی سے جاننا چاہ رہی ہیں۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، سورہ حشر کی 3 آیتیں جو پڑھ لیتا ہے، وکل اللہ بہ، اس کے ساتھ اللہ تعالی 70,000 فرشتے اس کی حفاظت پر معمور فرما دیتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، صبح اگر پڑھ لیتا ہے تو شام تک، اور اگر وہ اس روز مر جائے تو مات شہیدہ، تو پھر وہ شہید کی موت مرتا ہے، اور جو اگر شام کو یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے اور وہ رات کو اگر موت ہو جائے اس کو، تو وہی شہادت کا درجہ اور وہی فرشتے معمور ہوتے ہیں اس کی حفاظت پر۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ هذا ليس بصحیح۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ مروی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان کلمات کو پڑھتا ہے تو ان کلمات کو پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، اذکار کا کسی بھی وقت پڑھنا، اور صبح اور شام اپنی زبان کو قرآن کریم کی آیات سے تر رکھنا، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ اتنے فرشتے، اتنی درجے اور شہادت کی موت، یہ تمام چیزیں ثابت کرنے کے لیے صحت کے اعتبار سے صحیح روایت مطلوب ہے، تو وہ یہ صحیح روایت نہیں ہے۔ استغفار، مومن کی صبح شام کی کیفیت شیخ عبدالعزیز بن باز فرما رہے ہیں کہ اس کو تو صبح شام استغفار پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے جنت کا سوال کرنا، اور وہ ذکر و اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس کی لذت محسوس کرنا، یہ تو مسلمان کی شان ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو اللہ رب العالمین تو قرآن کریم میں ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے، ترغیب دلا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے صبح و شام اپنی زبان سے، اور صبح و شام اپنی زبان کو تر رکھنا ہے ذکر اللہ میں۔ وسبحوا بکرة واصیلا، سبحان اللہ والحمد للہ
ولا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، آپ کو اور ہمیں پڑھنے چاہیے، صبح اور شام پڑھنے چاہیے۔ وقال عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله الباقیات الصالحات، یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، صدق المفردون۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میری بہن کہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ صحت کے اعتبار سے، آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ وہ صحیح ہے؟ نہیں، صحت کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ یہ جو کلمات ہیں، قرآن کریم کے کلمات ہیں، انہیں پڑھنے میں ہمیں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان آیات کو پڑھنے سے فلانا مقصد حاصل ہوتا ہے، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، اس سے صحت کے اعتبار سے صحیح دلیل دینی ہوگی، جو کہ قرآن و حدیث میں اس طرح کی ضعیف روایات ہیں، اور ان ضعیف روایات سے استدلال نہیں لیا جا سکتا۔ بلکہ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کہ جب ضعیف روایات ہیں تو ان کو جمع ہی کیوں کیا گیا ہے؟ اس سے اگلے سوال میں انشاءاللہ تعالی ان کی بھی اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ محدثین نے ان ضعیف روایات کو جمع کرنے کا مقصد کیا تھا، اور کیوں ان روایات کو بتایا گیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا میری بہن کہ آپ نے جو 3 حدیثیں بیان کی تھی، پہلی حدیث تو صحیح بخاری کی موجود ہے جو سید الاستغفار ہے، دوسری حدیث جو آپ نے پیش کی تھی سورۃ توبہ کی، سورۃ توبہ کی جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کی نہیں ہے، اس میں جو آپ نے بتایا کہ اس کے پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ سورۃ توبہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی طریقے سے جو تیسرا سوال ہے آپ کا سورہ حشر کی آخری آیات کے پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں، وہ بھی صحت کے اعتبار سے صحیح روایت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نور ٹی وی چینل کو اس طرز پر کام کرنے کی توفیق بخشے کہ لوگوں کے دلوں میں صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک جگہ لے سکے، اور وہ جو ضعیف روایات ہیں، اور بہت سے علماء، بہت سے خطیب، بس ہمارے یہاں اصل میں رواج یہ ہے کہ مکھی پر مکھی مارتے ہیں۔ مکھی پر مکھی مارنا اصل میں ایک محاورہ ہے اردو کا، کہ جیسا کام کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ویسا ہی دوسرے بھی لوگ کرتے ہیں۔ کہہ دیا نا کوا کان لیا، کان لے گیا، وہ اپنا کان نہیں دیکھتے، کوے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کوے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تحقیقی مادے کو مرنے نہیں دینا ہے، اور یہی اصل میں پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا ہے کہ کوئی بھی بات ہو قرآن و حدیث پر پرکھیں، اور مہما کان کوئی بھی کہنے والا کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ صحت کے اعتبار سے صحیح روایت نہ پیش کرے، ہمیں بہرحال عمل کرنے میں میرے خیال سے ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث نہ مل جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو اگر آپ چاہتے ہوں اس طرح کی ویڈیوز لوگوں میں عام ہو تو اس چینل کو پرموٹ بھی کریں اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ بھی کریں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون